کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ احباب کوشش کریں اپنے دیگر پلیٹ فارموں کے ذریعے یا کتابی شکل میں کوئی آپ کا ذکر خیرات سماعت کر لیا جائے۔ چلو ایک نسبت مکمل ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبتیں اور بڑی عقیدتیں اور بڑے فرامین آپ کی شان اور عظمت کے متعلق موجود ہیں۔ ہم اپنی روٹین سے پارہ نمبر 21 شروع کریں گے۔ پارہ نمبر 20 کا ایک مسئلہ وہ ہم جلدی سماعت کر لیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہے، پارہ 20 ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ کل مسئلہ بیان کرنا تھا تو وہ رہ گیا تھا۔ جو والدین کا ہم نے چند دن پہلے ذکر سنا کہ بچہ بے شک بڑا عالم ہو اور باپ جائز حد تک جماعت کروا سکتا ہو تو پھر باپ جماعت کروائے۔ بچہ بے شک بہت بڑا مفتی ہے، اور جتنی ہم نے چیزیں سنی والدین کے متعلق وہ آپ ذہن میں رکھیں اور اب اس کا ترجمہ سنیں۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی شرک کرو، تو ان کا کہنا مت مانو، ان کا کہنا ہرگز نہ مانو۔ میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس آیت سے ایک اصول ہمیں مل گیا، قانون مل گیا۔ وہ قانون اور اصول کیا ہے؟ عام بندہ جب پڑھے گا تو اس نگاہ سے پڑھے گا، لیکن یہاں پہ جب علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں تو قرآن کی آیتوں سے اصول بنا لیتے ہیں، قاعدے کلیہ بنا لیتے ہیں، جس سے پھر ہر جگہ پہ وہ قاعدہ لا کے فٹ کر دیتے ہیں۔ قاعدہ اور اصول کیا نکلا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اطاعت صرف اللہ کی کریں گے، وہ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے استاد ہو، چاہے ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، ملک کا صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، جو بھی ہو، جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی بات کہے گا تو نہیں مانیں گے۔ ان ساروں کی مانیں گے۔ کب مانیں گے؟ جب اللہ رب العزت کے حکم کے تحت بات کریں گے۔ ساروں کو عزتیں دی ہیں اللہ نے، تو جب اللہ کوئی بندہ چھوڑ دے تو پھر ان کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ہم نے کتنا ذکر سنا ماں باپ کا، کتنی شان اس دن ہم نے سنی اور کتنے ان کے حقوق سنے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں فقط باپ، دنیا کی ہر چیز میں سے کوئی افسر ہو، کوئی ہمارا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ نہیں کہ صرف باپ کا ذکر ہے تو صرف باپ ہی مراد ہے، نہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی پرسنالٹی ہو، جب وہ اللہ کے احکام کے علاوہ، اب یہاں تو صرف شرک کی بات ہوئی، تو اس سے معلوم صرف شرک نہیں، ہر وہ کام جو دین اور شریعت کے مخالفت والا ہو ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اطاعت سب سے پہلے اللہ کی ہے، اور اللہ کے تحت اگر اطاعتیں آئیں گی تو قبول کریں گے، وگرنہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، وہ چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرشد کیوں نہ ہو، چاہے وہ استاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی، اور اگر اللہ کے خلاف کسی کی اطاعت کا حکم ہو تو پھر وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پارہ نمبر 21 کا پہلا مسئلہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کا حکم ہے انشکر لی والی والدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ ہے تو یہ ایک سادہ سی آیت، لیکن یہاں سے بھی ایک اصول اور قانون واضح ہو گیا کہ جو بندہ نعمت کے حصول کا ذریعہ بنے، شکر اس کا بھی کرنا ہے۔ دوبارہ پھر سماعت فرمائیں، جو بندہ اللہ کی عطاؤں کا ذریعہ بنے، وہ استاد ہو،
وہ ماں باپ ہوں، وہ اولاد ہو، وہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، روٹی بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تنخواہ کا مل جانا بھی تو اللہ کا نعمت ہے۔ تو صرف اور صرف یہ نہیں کہ آیت میں صرف والدین کے شکر کا کہا گیا، مطلب یہاں سے اصول نکلا۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس گہرائی سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم وہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر تک رہیں گے تو قرآن کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن جو ہے وہ تو ان لمٹ ہے، وہ تو ہر چیز کے اصول و مبادی بیان کرتا ہے۔ اور ہم اگر پڑھیں اور کہیں ترجمے میں لکھا ہے تم میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، صرف اس کا مطلب ہے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہیں۔ ماں باپ کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ وہ بندے کے اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، یعنی بندے کی نعمتوں کا ذریعہ بنے۔ تو یہاں سے اصول کیا بنا؟ جو بھی اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ بن جائے گا اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ جس کو جو ملا ہے وہ اللہ کے ذریعے ملا ہے، جو ملا ہے جس کو وہ مالک کے ذریعے ملا ہے، لیکن اللہ نے خود آ کے ہمیں رزق نہیں دیا، وہ کسی کے ذریعے سے دیا۔ اب جس کے ذریعے سے دیا میری ذمہ داری ہے میں اس کا بھی شکر ادا کروں۔ اللہ پاک کے محبوب کا فرمان ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، دل وسیع ہونے چاہیے۔ جس بندے نے جس پر جو احسان کیا ہے اس کو ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے کہ یار بڑی مہربانی، اس کے ذریعے مجھے یہ عہدہ ملا ہے، فلاں کے ذریعے میری نماز ٹھیک ہو گئی ہے، فلاں کے ذریعے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، فلاں نے میرے اوپر یہ مہربانی کی ہے۔ پہلا شکر تو اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر اس بندے کا شکر ادا کریں گے جو اللہ کی نعمتیں ہم تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ تو خصوصی طور پہ اللہ پاک نے ماں باپ کا ذکر کیا کہ زمانے میں ہر بندے کے بڑے احسان ہیں، پر جتنے ماں باپ کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جب میرا شکر ادا کرو تو ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو۔ پارہ نمبر 21 کا اگلا مسئلہ اللہ پاک کا فرمان ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 اور 19 میں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ ارشاد فرما ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيتك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، یعنی تکبر نہ کر، لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اطراء کر، تکبرانہ چال وہ نہ چل۔ بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی، کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی عہدے اور منزل اور مقام اور رتبے پر فائز ہو، تکبر آ گیا اللہ پسند کوئی نہیں کرتا۔ شیطان کے اندر کمی کیا تھی؟ ابلیس میں کمی کیا تھی؟ ہر لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، تکبر کر بیٹھا مارا گیا۔ تو فرمایا کسی بھی تکبر کرنے والے، بالکل یہ کھلا پیغام دے دیا، کسی بھی تکبر کرنے والے کو، غرور فخر کرنے والے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا یہ وصیتیں نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو، یہ جو پڑھ رہے ہیں۔ ایسی کدے پترا نال گلاں کیتیاں اس طرح دیاں تاں تے مارے جانے ہاں، ٹائم ہی کوئی نہیں سمجھان دا، بہن دا ٹائم ہی کوئی نہیں، کما کما کے لے آئی جانے ہیں۔ استاد دا بڑا رتبہ ہوتا ہے، یہ سارے جڑے بندے کہندے نے نا جی استاد جی تسی سمجھایا کرو، تہاڈی گل بڑی مند ہے جی، استاداں دی گل بچے مندے نے، لیکن باپ بھی اگر طریقے نال اولاد نال گل کرے نا جی تو ساری زندگی اس گل دا اثر باقی رہندا ہے۔ اج جیڑی بڑی پرابلم ہو گئی نا، جڑا گیپ آ گیا ہے اولاد تے باپ دے درمیان، یہ بڑا گیپ ہے۔ سارا دن کم کرتا رہے گا، سارا دن کماتا رہے گا، ماں سارے دن کم لگی رہے گی، پتراں واسطے تیاں واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ یہ ضروری سانوں ٹائم دینا پینا ہے، سمجھانا پینا ہے، انہاں دے نال سانوں کدھرے دوستی رکھنی پینی ہے، کدھرے سختی کرنی پینی ہے، پھر جا کے گل بننی۔ تے جڑیاں تسی اچھا ہی چاہنے ہاں بھی سانوں فوراً رزلٹ آوے، فوراً رزلٹ نہیں آوندا۔ پتر نہیں مندے سمجھاندے رہو، جدوں تھوڑے جے اتنے ہون گے نا جی انہوں نے تھوڑی ایک گل یاد آئے گی، اے جس طرح تمہیں یاد آتی تو منوں یاد آتی، انہوں نے یاد نہیں یار میرے ابے نے انج آکھیا
یار ابا جی نے انج آکھیا سی، یار ابا جی نے انج آکھیا سی، یار وہ ایک ایک گل یاد آونی، انہوں دے دل تے نقش ہوندی ہے بھی۔ اسی کہنے ہاں نہیں جی میں 10 واری آکھیا پتر گل ہی نہیں منتا تو میں کہنا ہی چھڑ دیتا، کہنا تو نہیں نہ چھڈی دا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چھڑیا، سرکار 13 سال مکے والوں کہندے رہے، اللہ کمال کیتا، سارے دے سارے کچھ عرصے بس سیدھی لین، چلو گھٹ تو گھٹ 13 سال دے سمجھائیے، زیادہ عرصہ نہ سمجھائیے، سنت پوری ہوے نا جی۔ 13 سال تے اسی بچیاں نال سر کھپائیے، جے 13 سالاں بعد نہ مننے تو چلو پھر بندہ ویکھ لیندا، لیکن وہ بالکل سمجھ جاندے نے۔ اسی فوراً رزلٹ لین دے قائل ہونے ہاں، نہیں فوراً رزلٹ نہیں لبدا، کدرے مرن تو بعد رزلٹ لب جاندے نے، کدرے بڑھیا ہو کے رزلٹ لب جاندے نے، لیکن اولاد نو کہیے سمجھائیے، جہاں مسئلہ سنیے انہوں کول بٹھا کے پیار نال گل کریے وے نا میرا پتر انج نہیں، پھر اپاں خیال رکھیے ایدیاں بریاں عادتاں کیڑیاں نے، ایدے یار بیلی کیڑے نے، پھر پنڈ دے اندر جڑے نویں گناہ رائج ہو رہے ہیں انہاں دے بارے معلومات لے کے او دسی میرا پتر اے وے نشے دے نال تباہ ہو جائے گا، نشہ اللہ تے اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے، کبیرہ گناہ میں زندگی خراب ہو جائے گی، اپاں کہندے ہی نہیں۔ پھر ویکھیے دی دوستی کتے نال ہے، جنانے کے پھردا کتے نال ہے، ایدے کولے کون آندا ہے، کیڑا بندہ ایدا روزانہ گھروں پتہ کرنا آندا ہے، کدے نال جڑا چل جاندا ہے، یہ ساریاں گلاں پتہ ہونیاں چاہیدیاں نے۔ پھر بندے نو اتنا رونا نہیں پیندا جنہ پھر اسی رونے ہونے ہیں۔ یہ نہیں بھی سارا دن کما کے تے تھوڑی جی محنت کوئی ادھا گھنٹہ 15 منٹ روزانہ دے اولاد کولے بہنا چاہیے۔ تے لقمان علیہ السلام اپنے پتر نو کہندے نے لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرنا، لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرنا، باپ پتر نو گل پہ تے اللہ نو ایڈی سونی گل لگی کہ مالک ہے کسی چیز دا محتاج، اللہ کولے لفظاں دی کمی ہے، اللہ رب العزت کولے گلاں دی کمی ہے، کوئی کمی نہیں، لیکن اللہ پاک نو اس پیو دی اپنے پتر نال گل کرنی ایڈی پسند آئی، انہوں قرآن وچ پا دیتا، سیم وہ لفظ وہی اللہ نے قرآن چ رکھ دیتے، اتنے چنگے لفظ لگے، معلوم ہویا اللہ نو بھی پسند ہے بھئی پیو پتر نال گلاں کرے، پیو پتر نو سمجھائے۔ تو لقمان علیہ السلام کہندے نے لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، زمین پر اکڑ کے نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر۔ اچھا چال ہر قسم دی چال ہے، ٹرن دی بھی چال ہے، زندگی گزارن دی بھی چال ہے، پیسہ کمان دی بھی چال ہے، پیسہ خرچ کرن دی بھی چال ہے، فرمایا تیری ہر چال چلن دے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ بعض بندے اخیر کر دیں کمان والی بھی، اور پھر جدو کمان والی اخیر کر دینا جی پھر لان والے بھی اخیر کر دیں، پھر کہندے نے پیسہ لائیے کتنے، پنڈ پورے وچ کیڑا کم نہیں ہویا، اچھا اس طرح بھی کسی نے مہندی کڈ لیے، اس طرح بھی کڈ لیے، میں کوئی وہ کام کراں جہدے میں نمایاں نظر آواں، وہ پھر پیسے لان دی بھی اخیر کرے گا تو لائے گا کہ جدو کمائے خلاف شریعت کمائے، ہون لگائے تو پھر بھی خلاف شریعت لگائے، انج نہ کریے۔ فرمایا اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز۔ کس طرح انہوں نے اپنے بچے کی تربیت فرمائی، اور ہر انداز میں وہ چال ڈھال میں اور پھر بولنے میں، تکلم کرنے میں، کلام کرنے میں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ آخری مسئلہ پارہ نمبر 21 سے ہم بیان کرتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 کا۔ اللہ پاک کا حکم ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ کی بات ہے۔ اب یہاں سے ہمیں متبنہ، لے پالک، اڈاپٹ کیا ہوا، منہ بولا، یہ سارے ایک ہی ہیں۔ ان کا مسئلہ یہاں اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ بچہ جو آپ نے گود لے لیا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اپنے اصلی باپ کا ہے۔ اب کیفیت دیکھیں کتنی عجیب ہو گئی، آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم تو الحمدللہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں اس لیے وہ زیادہ آگاہی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہسپتال میں بچہ پیدا ہوتے ہی لے لیا تھا بھائی کا۔ بھی اللہ دے بندے لے لو بچہ، تسی لے لیو، انہوں یار دودھ تے پی لین دیو۔ ان جیڑا ماں دے دودھ دے فائدے نے، پھر وہ بچے نو ساری زندگی دوائیاں نہ میدا ٹھیک نہیں ہوندا۔ ہن ظاہر یہ جڑا اسی انہاں نو دودھ پیانے ہاں، اے جتنے بھی ڈبے والے یہ کیمیکل ہی ہے۔
ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਹੁਕਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਜ਼ਾ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। قرآن مقدس میں یہی حکم ہے کہ بندوں کو یہ واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ اپنے اصلی باپ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا لے لینا، گود لے لینا یہ منع نہیں ہے، اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے، اپنی فیملی میں اور سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے یہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا نہیں ہے، یہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہاں وہ محبت سے بیٹا کہہ سکتا ہے، بیٹا محبت سے اس کو باپ، چاچے کو باپ کہہ سکتا ہے، یا جس سے بھی لیا ہے اب جس کے گھر میں پڑھ رہا ہے اس کو محبتاً وہ باپ کہہ سکتا ہے، لیکن بیٹے کو بھی پتہ ہو کہ میرا اصلی باپ فلاں ہے، اور اس گھرانے کو بھی پتہ ہو کہ میرا اصلی باپ بیٹا فلاں ہے۔ تو یہاں یہ اس طرح کے اور بھی کئی حکم ہیں، اور کوشش کریں یہ نہ لیں، صبر کریں اور گزارا کریں۔ اتنے مسائل خراب ہیں، وہ بچہ جیسے ہی جوان ہوگا، بچہ جیسے ہی جوان ہوگا تو اس کے اوپر پھر اگر بھائی کا بچہ لیا ہوا ہے تو وہ جب جو خاتون ہے جو اس کی ماں بنی ہوئی ہے تو جب اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوں گے اس کے دوسرے اپنا محرم کے، تو آپس میں پھر وہ غیر محرموں کی لسٹ میں چلے جائیں گے۔ اب اصلی بچے کی طرح معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اگر وہ محرم بھی ہو، وہ بچہ محرم بھی ہو، جو بچہ آپ نے لیا ہوا ہے وہ محرم بچہ بھی ہو، لیکن جیسے ہی وہ بلوغت کے قریب پہنچے گا، اور یہ جو ماں ہے منہ بولی، یہ بھی جب ظاہر ہے یہ تو جوان پہلی جوان ہے، بڑی ہے، اور یہ بچہ جیسے ہی تھوڑا جوان ہوگا تو اب اس کے اوپر اصلی ماں والے حکم نہیں ہے۔ اصلی ماں کے سر کی چادر اتر جائے نا تو بچہ وہ گزارا چل جاتا ہے، سسٹم چل جاتا ہے، لیکن یہ جو ماں ہے بے شک وہ محرم رشتے والی ہے، اس سے گزارا نہیں چلنا۔ تو کتنے عجیب معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ عورت نے لیا ہوا ہے بچہ، عورت نے اپنی فیملی سے لیا ہوا ہے، اب یہ جو باپ ہے وہ بچی لی ہوئی ہے، اب اس باپ کو پردے کرنے پڑیں گے۔ کتنے مسائل آگے جا کے بن جاتے ہیں۔ گھروں کی تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے ہم اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہم مسائل اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی نہیں، اگر مالک نے یہ مصیبت میں ڈالا ہے، مالک نے یہ چاہتا ہے کہ نہیں پتر ہون دینے، اللہ دے بندے ویکھو نا بھی قیامت والے دن اجر کنا ہے۔ وہ پیچھے آپ نے کتنے واقعات پڑھے، حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بچہ ہی مار دیا، وہ بچہ ہی مار دیا۔ کیوں؟ یہ بچہ ماں باپ کے کفر کا ذریعہ بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یار اس بچے کے ذریعے کوئی بڑا نقصان ہونا ہو، اللہ اس لیے ہمیں اولاد نہیں دے رہا۔ ہاں پھر یہاں یوں کر لیں، جیسے ہی بچہ بڑا ہو جائے پھر واپس کر دیں، چاہ پورا کر لیں، چاہ پورا کر لیں، لیکن کون واپس کرتا ہے؟ پھر واپس کر دیں۔ پھر آگے جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ جو بچہ لیا ہے نا جی، اس نے اپنے اصلی ماں باپ کی جائیداد لینی ہی لینی ہے، اور یہ جن کا بچہ نہیں ہے، اس بندے کی جائیداد اس کے بھائیوں کا حق ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ یہ جو لے پالک ہے اس کے اصل بھائیوں کا حق ہے۔ اب یہ کون ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے؟ کون پیش نظر رکھتا ہے؟ کتنے مسائل خراب ہو جائیں گے، کتنے مسائل خراب ہو جائیں گے۔ ضرور رکھنا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے لے پالک کے احکام کی، وہ سارے مسئلے سیکھ لیں، سیکھنے کے بعد پھر وہ بچہ لے لیں۔ جب عورت پردہ کرنے کی باری آئے تو اس کی ماں کو بولیں، اصلی ماں کو نہیں، اب یہ جو ماں اس کی ماں کو بولیں اپنے بچے سے پردہ کر۔ اگر اس نے بچی لی ہوئی ہے پھر باپ کو بولیں، جو اب باپ ہے اس کو کہیں اس بچی سے پردہ کر۔ کون پردہ کرے گا اور کون پردہ کرتا ہے؟ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، دین سیکھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔